من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر 101 اور 102 نمبر کی صورتیں الحمدللہ اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ القاریہ کا ترجمہ فرمایا، شروع اللہ کے نام سے بہت ہی مہربان سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا کچھ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تمہیں کیا پتہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ وہ دن جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو اور پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، پھر جس کا وزن بھاری ہوگا وہ تو من پسند عیش نہ، اور وہ جس کا وزن ہلکا ہوگا پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہو۔ اور تمہیں کچھ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ حاویہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے دہکتی ہوئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر دی، قبروں کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں۔ کاش تمہیں یقینی علم ہوتا کہ تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، اور پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، اس طرح دیکھو گے کہ تمہیں یقین آ جائے گا، اور پھر تو اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ دو صورتیں ایک ساتھ اس لیے پڑھ لی گئیں کہ گزشتہ ہفتے کیونکہ آپ کے شہر میں ایک بڑا پروگرام تھا، اس لیے اپنا درس ملتوی تھا، تو ہمارے درس کے ساتھیوں کو بھی یہ لگے کہ جیسے کبھی کبھی نماز کی قضا کی جاتی ہے تو ویسے درس کی بھی قضا ہوتی ہے، چھوٹ گیا تو اس کو پورا کر۔ اور دونوں صورتوں میں جو مضامین ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ دو صورتیں پڑھی گئی تو آج 2 گھنٹے کا درس ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دونوں کے دونوں صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، اور الحمدللہ جب اللہ پاک نے سورہ عادیات پر 100 صورتوں کی تکمیل کروا دی تو اتنا اللہ کی توفیق سے پڑھتے پڑھتے کم سے کم یہ تو انداز ہو گیا ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو کہ مکی صورتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے اور مدنی صورتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کی بڑی خصوصیات ہیں۔ آج ہی کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، کاش امت کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی کتاب کیا ہے،
کسی شاعر نے کہا، اب اس نے اپنے انداز میں کہا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا لطف عطا کرے، اس کی حلاوت، اس کی لذت سے اللہ تعالیٰ روشناس کروا دے۔ اور میرے بھائیوں، اس کلام کی حلاوت پر ہی اللہ کی محبت کی بنیاد ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک، جس کی ذات عالی کے سوا کہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں، وہی ہمارا ملجا، وہی ہمارا ماوا۔ اور پھر اس کا کلام کوئی اس انداز سے پڑھ کے دیکھیے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے، مختلف دینی جماعتیں اور مختلف تحریکیں بہرحال ان کی زبان پر یہ بات اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جاری کر دی ہے کہ کتاب اللہ کو تھامے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے کیا، یہ فرما کر کہ ذالک حبل اللہ، ذالک حبل المتین، یہی اللہ کی رسی ہے، یہی حبل المتین، مضبوط رسی ہے، جس کے لیے قرآن نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو۔ اس رسی کو تھامے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر لے، وہ پہنچ جائے، کیسے ممکن ہے؟ آج پہلی سورت جو پڑھی گئی، جو 101 نمبر کی، اس کا نام سورۃ القاریہ۔ قاریہ جو ہے یہ قیامت کا ایک صفاتی نام ہے، اس کو عام طور سے قیامت کہا جاتا ہے، اس نام سے بہت معروف ہے وہ، اس لیے کہ ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی۔ اور پھر اس کے کئی نام ہیں قرآن شریف میں، وہی یوم حشر ہے، وہی یوم الدین ہے، وہی یوم التغابن ہے، وہی یوم الجزا ہے، وہی یوم الطلاق ہے، وہی یوم الحسرت ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک صفاتی نام القاریہ، فرمایا القاریہ۔ قاریہ کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر اتنے زور سے مارا جائے کہ سننے والے کی توجہ ہر طرف سے کٹ کر ادھر متوجہ، تو یہ دھماکہ، یہ قیامت کا دھماکہ کہ زمین و آسمان کو ٹکرا دیا جائے گا۔ ابھی جو صورتیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 30ویں پارے کی ابتدائی صورتیں، سورہ نبا، سورہ انشقاق، سورہ تکویر، سورہ انفطار، وہ سب صورتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آپ کے مطالعے میں آ چکی ہیں، جن صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ تو اس میں جن حالات کو اللہ نے بیان فرمایا، اس وہ دھماکہ کتنا بڑا ہو کہ یہاں پر ہم نے فرمایا القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ فرمایا وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کچھ پتہ ہے وہ قاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی۔ ایک عالم نے اس کا ترجمہ کیا وہ حادثہ عظیم، وہ بھی صحیح ترجمہ ہے، وہ بھی صحیح ترجمہ ہے۔ اتنا بڑا، اس لیے اس قیامت کا ایک نام یوم عظیم بھی ہے، بڑا حادثہ، اتنا بڑا حادثہ کہ اس کے پہلے اور اس کے بعد کبھی کائنات میں ہوا ہی نہیں، اتنا بڑا حادثہ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اب اس دن کی کیفیت جو ہوگی انسانوں کی، اس لیے یہ قرآن کا اصل موضوع تو انسان ہے نا، انسان اور جنات دونوں، لیکن اصل موضوع انسان اس لیے کہ جس ذات پر نازل فرمایا وہ انسانوں میں اشرف الانسانیت، اور جن کو انہوں نے خطاب فرمایا 23 سال تک وہ سارے انسان، اور اس کے جنات خود بخود اس پیغام کی طرح مخاطب ہیں
اس پیغام میں ان کے لیے بھی وہ سارے احکام ہیں جس طرح جناب موسیٰ پہ نازل ہونے والی تورات اور جناب عیسیٰ پہ نازل ہونے والی انجیل ان احکام کو جس طرح ان پر نافذ کیا گیا تھا، اسی طرح ان احکام کو بھی انسانیت کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی نافذ کیا۔ لیکن الحمدللہ ہمارا تعلق طبقہ انسانیت سے ہے، اس لیے ہم انسان انہیں کوئی خدا نہ خواستہ اتنے دن سے آپ انسان الناس سے بھی خطاب ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور اس سورۃ الرحمن میں جو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی، ان دونوں سے مراد جنات انسان دونوں ہیں۔ تو یہ ہر قرآن شریف کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس قرآن کے احکام صرف انسان اسی طرح نافذ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہم کو انسان، اس لیے ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اب وہ کتنا عمل کر رہے کتنا نہ عمل کرے۔ ہاں کوئی ایسا بھی نہ آ جاتا کہ سارے کے سارے انسان بیک وقت اللہ کی کتاب پر عمل کرتے تو پھر اس میں ایک طبقہ کھڑا ہوتا کامتی والوں کا کہ اب ایسا کرو جناتوں کے لیے بھی درس شروع کر، کوئی مسجد دیکھو ایسی جہاں جنات رہتے وہاں شروع کرو۔ ابھی ہمارا ہی حال برا ہے، اپنے زخم جو ہے وہ اتنے خون ہیں، اپنا ہی کپڑا اتنا پھٹا ہوا ہے کہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو دوسری قوم کو کھا جائے گا۔ تو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ انسان جو ہوں گے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دوسرے نفخ سور کے بعد کی ہے، یہ ایسی صورت شریفہ ہے کہ اس میں آیتیں تو صرف 11 ہیں، لیکن 11 آیت میں پورے قیامت کو اور قیامت کے نتائج کو، قیامت یہ تو فیصلے کا دن ہے، اصل تو وہ ہے کہ کس انسان کے سامنے کیا فیصلہ اللہ کا اس کے سامنے، یہ اصل ہے۔ تو سب کچھ اللہ نے اس 11 آیتوں کی صورت شریفہ میں بیان فرما دیا کہ انسانوں کی پریشانی کا حال یہ ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں، ایک ایک قبر سے۔ ابھی جتنے لوگ اس زمین پر رہتے بستے ہیں وہ خود اربوں ہیں، لیکن جو زیر زمین ہیں وہ، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ دنیا ابھی کب تک اللہ قائم رکھیں گے، ان کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ باقی سب اندازے، جو کچھ کہا جاتا ہے وہ صرف اندازے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس دنیا کی حقیقی عمر کیا ہے۔ اس وقت تک کی ساری انسانیت جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر اور آخری فرد بشر تک یہ سب کا ایک ساتھ موت طاری ہوگی، اور سارے کے سارے اپنے قبروں سے جو ایک ساتھ نکالے جائیں گے، تو کیفیت کیا ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بات خیال رہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ عام کیفیت ہے، لیکن قرآن شریف کی دوسری آیت بینہ اور احادیث مبارکہ سے یہ مضمون بھی واضح ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ عز و جل ایک خاص سکون عطا فرمائے۔ جیسے آپ انداز فرمائیں سورہ یاسین شریف میں فرمایا کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگنے دوڑنے لگے، ینسلون کا لفظ، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہائے کون ہے جس نے ہم کو ہماری مرقدوں سے، ہماری قبروں سے نکال دیا، ہم کو کھڑا کر دیا؟ جواب میں ارشاد فرمایا جائے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے جو پورا ہوا اور اس کے رسول سچی تو کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ کہ قبر سے نکلتے وقت بھی انسانیت 2 گروہ میں منقسم ہوگی، اور وہ پہلا گروہ وہ ہوگا جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتا، اس لیے اس کے سامنے جتنے واقعات پیش آئیں گے وہ سب کے سب ایک نیا حادثہ ہوگا۔ یہ لفظ یاد، نیا حادثہ ہوگا، کس نے ہم کو اٹھا دیا قبروں سے؟ جواب میں کہا جائے گا، کون جواب دے گا یہ؟ لیکن قالوا یا ویلنا، انہوں وہ سارے کا سارا جمع کا سنا،
جواب میں بعض کہتے ہیں کہ فرشتے جواب دیں گے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی منادی جواب دے گا، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ وہ اہل ایمان جو انتہائی اطمینان کے ساتھ اللہ کی حمد اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، وہ ان کو کہیں گے کیا چلا رہا ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو جس پر یقین نہیں کرتا تھا میرے اللہ کا وہی رحمان کا وعدہ پورا ہوا اور اس کے رسولوں نے سچ تو کہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نکلیں گے تو سب ایک ساتھ نکلیں گے نا، نیک اور بد نکلیں گے۔ تو جن کو یقین ہی نہیں تھا موت کا، جن کی موت کفر پر ہوئی، ان کے لیے حادثہ ہوگا، اور اہل ایمان تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ان کو قبروں سے نکال کر ان کے رب کی بارگاہ میں الی الرحمن وفدا، حضرت رحمان کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ وفد کی شکل میں ان کو لے جایا جائے۔ اہل ایمان انتظار کر، تو جواب ان کا آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے جیسے روئی رنگین اون دھنکی ہوئی۔ پہاڑوں کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے کیا؟ دنیا میں الگ الگ رنگ، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لال ہے، عجیب عجیب رنگ کے پہاڑ، کوئی بھورا ہے، کوئی سفید ہے۔ اب سنگ مرمر، اس کا پہاڑ کالا رہتا ہوا کیا؟ سنگ مرمر بھی تو پہاڑ سے نکلتا ہے نا، الگ الگ پتھر، الگ الگ قسم کے پہاڑ۔ تو یہ سارے قسم کے الگ الگ رنگوں کے پہاڑ ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کو دھنکی بنا کر اڑا دے گا آسمانوں پر اوپر کی طرف، اس لیے ایسا لگے گا جیسے مختلف قسم کی رنگین اون ہے یا رنگین روئی ہے جو آپس میں مل کر اڑ رہی ہے۔ یہ پہاڑوں کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب حشر کے میدان میں رب کائنات کی بارگاہ میں وزن قائم کیا گیا، اور انسانیت اس وزن کے سامنے کھڑی کی گئی، اس ترازو کے سامنے کھڑی کی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ترازو پر جناب جبریل کھڑے ہوں گے، ترازو پر جناب جبریل کھڑے ہوں گے، اور یہاں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن بھاری ہوا۔ اب وزن بھاری ہوا سے مفسرین تینوں بات کہتے ہیں، اور تینوں بات بالکل ایک ساتھ قابل قبول ہے۔ وزن بھاری ہوا یعنی ان کے اعمال کا وزن۔ دوسرے پلڑے کو بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا پلڑا جھک جائے، بھاری ہوگا تو پلڑا خود بخود جھک جائے گا۔ تو فرمایا جس کا وزن بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ من پسند ہے۔ اب یہاں پر جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے، اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے عدد کے اعتبار سے کتنا ہے، بلکہ اس میں اس عمل کا وزن کیا ہے۔ عمل میں جو چیز وزن پیدا کرتی ہے وہ دو ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے یہ بات آپ سے عرض کیا، یہ بنیادی مضمون ہے۔ دو چیزیں ہیں جو عمل میں وزن پیدا کرتی ہیں، ایک ہے ایمان، بغیر ایمان کے اگلی آیت ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں، اور جس کا وزن ہلکا ہوا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وزن ہلکا ہوگا، یہ وزن ہلکا سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارے عمل نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا آدمی دنیا میں زندگی گزارے اور بے عمل ہو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ممکن ہی نہیں۔ انسان کی زندگی مختلف اعمال کا مجموعہ ہے، کھائے گا، کمائے گا، بولے گا، بتائے گا، چلے گا، پھرے گا، تجارت کرے گا، ملازمت کرے گا نا، کوئی انسان ہے نا، پتھر تھوڑی ہے۔ تو جو انسان ہے تو اس کے زندگی، انسان کی زندگی مختلف حرکات کا نام ہے، اسی حرکت کو عمل کہا جاتا ہے۔ ایمان والے کی ایک ایک حرکت، ایمان والے کی ایک ایک حرکت اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقے کی روشنی میں ہو، تو اس کی ایک ایک حرکت، اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اس کے لیے اعمال صالح بن جاتا ہے، نیکی کا سبب بن جاتا ہے۔
لیکن اس کو ایمان کی دولت ہی نہیں۔ ایمان میرے بھائی اللہ نے جو ہم کو دیا نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بغیر مانگی اور بغیر محنت کے دیا۔ جیسے کسی کے باپ دادا کی پراپرٹی ہو نا، اس کو بیچنے میں درد نہیں ہوتا، کون سی اپنی کمائی کی ہے، لیکن اپنی کمائی کی ہو نا پھر بولو گا تو اتنی محنت سے بنایا، بیچنے کے لیے بنایا کیا۔ تو ایمان جو ہے وہ بغیر محنت کے ملا، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر کی۔ آج ہی جمعے میں بات آئی تھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں، مضمون شروع ہوا تھا، وہ شروع ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو جمعے میں دیکھیں گے۔ ایک تابعی نے اپنے شیخ صحابی سے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا، آپ کو مقام صحابیت پر تعینات فرمایا۔ ہمارا جی چاہتا ہے کاش ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو۔ یہ بات آپ سے بھی عرض کیا ہے کہ جس طرح مقام نبوت جو ہے نا وہ طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے، نبوت کا مقام کسبی نہیں ہے، وہ وہبی ہے۔ جس کو اللہ نے منتخب کیا وہ نبی بنا۔ نبی جو ہے وہ آدمی محنت سے نہیں بن سکتا، اللہ کا انتخاب ہے۔ مقام صحابیت بھی ایسے ہی ہے، کوئی سے صحابی نہیں بن سکتا، اللہ کی توفیق۔ جس کو اس نے اپنے نبی کی زیارت جس کی تقدیر میں لکھنی تھی بس اس کو میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عہد رسالت پایا ہے، عہد رسالت پایا ہے اور انتہائی عبادت گزار، بوڑھی والدہ کی خدمت نہیں، بارگاہ رسالت میں حاضری سے روکا اور ایک مرتبہ تشریف لائے بھی مدینہ طیبہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے تھے، زیادہ رک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ بوڑھی والدہ کا خیال تھا، رسول اللہ کی زیارت کو تج دیا والدہ کی خدمت کے لیے واپس چلے گئے۔ عہد رسالت پانے کے بعد بھی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں، آپ انداز فرمائیں تو اس کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ ہم کو بھی آپ کی زیارت سے مشرف۔ صحابی نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اس زمانے میں نہیں پیدا کیا۔ ان کو لگا ہوگا نا جی میں اتنی بڑی سعادت کی بات کر رہا ہوں، یہ کرے اللہ کا، ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کرتا اٹھایا اور لنگی کو ذرا نیچے کیا، یہ ہڈی جو تھی نا پیچھے کی جہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، پوری کمر جو تھی خالی ہڈیوں کا پنجر تھا۔ فرمایا ہم جب ایمان لائے تھے اور ہم کو مکے والوں نے ہماری ایمان کی سزا دینے کے لیے تپتی ریت پر لٹا کر ہم لوگوں کے سینے میں جو پتھر رکھا تھا اس میں یہ پورا حصہ جسم کا پگھل کر بہہ گیا، اور کہا تم ہوتے تو تم اس کو برداشت کر سکتے تھے، شاید تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کو دور میں تم کو پیدا سمجھے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی ان کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ وہ کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع، ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم اس کا کوئی وزن ہی نہیں قائم کریں گے۔ عمل ہوگا بے عمل نہیں، عمل ہوگا لیکن ایمان سے خالی ہوگا، ولا نقیم لہم۔ اس لیے قیامت کے قرآن کا یہ فارمولہ اصول یاد رکھو کہ عمل میں وزن کے لیے ایمان سے۔ بعض لوگ بیچارے بعض لوگوں نے اچھے اچھے کام کیے، انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچا، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ غدار اور وفادار کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، غدار غدار ہوتا ہے، پھر وہ جتنا بھی چولا پہن لے، غداری جو ہوتی ہے وہ کبھی قابل معاف نہیں۔
تو ایمان نام ہے اللہ کی ذات عالی کو ماننا. جب اللہ کو مانے گا تو عمل اللہ کے لیے کرے گا تو اس کا اللہ کے ذمہ ہوگا کہ اس کو اجر عطا فرمائے. اور جب ایمان ہی نہیں رکھتا تو عمل کس کے لیے؟ جب عمل اللہ کے لیے نہیں کیا تو اللہ کے ذمہ کیوں اس کا بدلہ اور اجر رہے گا؟ کیوں رہے گا؟ آپ انداز فرمائیں. تو دونوں آیتوں کو ایک ساتھ لے رہے ہیں تاکہ سورۃ تکاثر پہ بھی کوئی بات ہو سکے. جن لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا ان کے عمل میں سے دوسری چیز جو چیز عمل میں وزن پیدا کرے گی وہ اخلاص للہیت. جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا صرف اسی کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں ملے گا. اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل کیا جائے اللہ کی پناہ کی روشنی میں سب سے پہلے جہنم میں کون؟ ابو جہل نہیں جائے گا, ابو لہب نہیں جائے گا, شیخ فرعون نہیں جائے گا. سب سے پہلے عالم جائے گا, سب سے پہلے جائے گے, سب سے پہلے شہید جائے گا, سب سے پہلے سخی جائے گا. حدیث شریف کی روشنی میں یہ مضمون واضح ہے کہ اس عالم کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم رسید فرمائیں گے جس کا علم خرچ ہوا تھا. بڑا عالم دورہ تھا لیکن سارا علم لوگوں سے عالم کہلانے کے لیے خرچ کیا گیا. رب تعالیٰ فرمائیں گے تیری تمنا جو تھی وہ میں نے دنیا میں پوری کر دیا, اب آخرت میں کیا ہے. سخی انتہائی سخی تھا, سب کچھ خرچ کیا لوگوں سے سخی کہلوانے کے لیے. اس دکھاوا کرنے والے عالم کو, اس دکھاوا کرنے والے سخی کو, اور اس سے بھی بڑھ کر وہ شہید جس کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے کے پہلے بارگاہ الہی میں قبول کیا جاتا ہے. اس شہید کے لیے فرمائیں گے تو شہید اس لیے ہوا تھا کہ لوگ اس کو شہید کہیں. دنیا شہید کہہ چکی, انہیں میرے لیے یہ تکلیف نہیں اٹھائی تھی. اور تینوں کے لیے ارشاد فرمایا جائے گا ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال. سب سے پہلے حشر کے میدان جن کو جہنم میں وہ عالم ہوگا, وہ سخی ہوگا, وہ شہید ہوگا. ظاہر ہے ایمان رہا ہوگا نا, عالم کے پاس ایمان نہیں. شہید بغیر ایمان کے شہید ہو جائے گا, سخی بغیر ایمان کے ایمان تھا لیکن اخلاص للہ. میرے بھائیوں میں اللہ کا واسطہ دے چاہتا ہوں. اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ اس دور کو کہیں گے دور صرف دکھاوے کا, صرف دکھاوے. جن حالات میں جو گناہ جتنا عام ہو, جیسے کوئی گناہ بہت عام ہو جائے تو اس گناہ سے بچنے کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ سمجھیں, جس دور میں جو گناہ بہت عام ہو جائے, لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں, گناہ کو گناہ. جیسے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی. نماز کا چھوڑنا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی فقد کفر. لغت جاننے والے ہیں کیا ترجمہ کرتے, ہمارے علماء کرتے وہ کفر کے قریب ہو گیا. فقط کفر کا ترجمہ تحقیق اس نے کفر کیا ہوتا ہے, لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے تحقیق اس نے کفر کر ڈالا. اس نماز کے ترک کو آج 90% مسلمان اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہیں. یقین جانیے نماز کا ثواب تو ہے, لیکن انشاءاللہ آج کے اس نمازی کو اللہ چاہے گا تو عام نمازیوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. 90% امت جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہی تھی, یہ اللہ کا بندہ کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کی. تو عمل میں جو چیز وزن پیدا کرتی ہے وہ ایمان ہے اور اخلاص. اعمال تو ہیں, اخلاص سے خالی ہیں, وہ عمل انسان کے منہ پر مار دیے جائیں گے, اس کو جہنم میں لے جائیں گے.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کا وزن کم ہوا، وزن ہلکا ہوا، یعنی جس کا پلہ اڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ام جو ہے، ام کا لفظ معنی ہوتا ہے ماں۔ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے نا، کوئی بھی دوڑائے۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی، کبھی بعض علماء بھی ہمارے ایسے ان کے نکات ہوتے ہیں، ان کا آج کا مسلمان اتنا حیران پریشان ہے اس کی ایمان کی کمی سے۔ اور انہوں نے جو مثال دی ایسا دل کو چھو گئی، انہوں نے کہا جتنا ایک بچہ اپنی ماں پہ بھروسہ کرتا ہے، بچے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کو کوئی بھی دوڑائے، اس کو کتا دوڑائے، اس کو بلی دوڑائے، اس کو کوئی شریر لڑکا دوڑائے، اس کو کوئی پولیس دوڑائے، کوئی بھی دوڑائے، وہ بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ اپنی ماں کی گود۔ سالم نے کہا اگر مسلمان اپنے اللہ کی ذات کو ماں کی گود کے جیسا بھی سمجھ لیتا تو اس کو نجات کے راستے نہیں، اتنا بھی اس کو۔ کبھی یہ تحریک پکڑ لو، فلاں پارٹی میں چلے جاؤ، یہ بھیس بدل لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو فرمایا جس کا وزن ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ۔ امہ کا لفظی ترجمہ اس کی ماں۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، ام کا مطلب ہوتا ہے جڑ، ام کا مطلب ہوتا ہے جائے پناہ۔ یہ سب ترجمے آپ جب ام کا ترجمہ لغت میں دیکھیں گے نا، ایک ایک لفظ کے 7-8 ترجمے ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو ام یعنی ماں بھی، ام یعنی جڑ بھی، ام یعنی جائے پناہ بھی، تو امہ حاویہ، پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ یہ حاویہ جو ہے یہ جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کے 7 جہنم ہیں، ان میں سے ایک جہنم کا نام حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، معلوم کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی سورت شریفہ سورت تکاثر، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں تکاثر۔ تکاثر کیا ہے؟ لفظ کثرت بولتے ہیں، کثرت، یہ کثرت جو اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، تو اکثر لفظ جو ہے یہ قرآن عربی کا نہیں بلکہ قرآن کا۔ دیکھو ایک تو وہ ہے کہ یہ لفظ عربی کا ہے، تو عربی میں تو لاکھوں کروڑوں لفظ ہیں نا عربی زبان، لیکن پھر اس لفظ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب وہ اللہ کی کتاب میں آیا۔ تو اکثر کا لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں اسی سے تکاثر بنا ہے، کہ تکاثر کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور کتنا غافل کیا؟ فرمایا ہی حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں دیکھ لی۔ کیا انداز بیان ہے، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں دیکھ لی۔ اس کے پہلے جب تک تم پر یہ وقت نہیں آتا تھا تم دوسروں کی قبریں دیکھتے تھے نا، دوسروں کی میتوں میں جا کے دوسری کی قبریں دیکھتے ہو نا، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں دیکھی۔ اس کا معنی یہ کہ موت کی گھڑی آ گئی اور تم کو تکاثر کے چکر سے تم نکلے۔ یہ تکاثر کیا ہے؟ کثرت کی طلب۔ اس کی تشریح میں چاہوں گا کہ ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، انسان اور اس کی ضروریات، یہ دونوں چیزوں کا اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لوازمات، اس کے ساز و سامان، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر بھوک کی کیفیت پیدا کی، اور اس بھوک کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے غذا بھی اللہ نے فراہم کر۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں، اس لیے کہ اس کی آخری آیت ہے کہ پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو نعمتوں کا ابھی سے ہم تذکرہ کر دیں کہ اللہ کی نعمتیں جو انسان پر ہیں وہ 2 قسم ہیں۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ 2 قسم میں تقسیم ہیں۔ کچھ نعمتیں، بلکہ بہت نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کو براہ راست بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی۔ یہ ذرا اس مضمون کو ذہن میں، اللہ نے اپنی انگنت نعمتیں
ہمیں بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، ان آنکھوں میں روشنی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کانوں سے سن رہے ہیں نا، یہ کانوں میں سماعت کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ گنہگار زبان سے بول رہا ہے نا، اس زبان کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے اس گنہگار نے کیا کیا تھا؟ انگنت نعمتیں ایسی ہیں، انگنت، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں بڑی تعداد نعمتوں کی وہ ہے جو انسان کو بغیر کسب کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ارادے کے، صرف الفقط اللہ کے کریمانہ فیصلے کی وجہ سے میسر آئی اور ملی۔ ہو گیا۔ پھر کچھ اور نعمتیں ایسی ہیں، چند نعمتیں ایسی ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم، جن کے لیے آدمی کو ہاتھ ہلانا پڑے، محنت کرنا پڑے، جیسے کھانا، کپڑا، مکان، یہ ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ یہ محنت جو ہے، یہ محنت، اس محنت کا رخ بھی اگر قال اللہ اور قال رسول کی بنیادوں پر ہو تو اگر وہ شخص اپنے وقت کا حضرت عثمان غنی بھی ہو جائے نا، تو حضرت عثمان غنی نے وہ مال جو خرچ کیا تھا اسی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پر دی تھی کہ اب اس کے بعد عثمان زندگی بھر کوئی نیکی نہ کرے تب بھی وہ بخشی ہے۔ مال تھا نا وہ، اس کا مطلب رخ صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آدمی کی قناعت، تقویٰ، یہ جو جس مال کے کمانے میں اپنے آپ کو حیران پریشان ہو کر اللہ کے احکام سے بے فکر ہو کر زندگی گزاروں، مال کا کمانا اس وقت تک اللہ کی رحمت ہوگی جب تک اس مال کے کمانے میں اللہ کے احکام کا خیال رکھا جائے۔ ایسا مال اس میں سود نہ ہو، اس میں رشوت نہ ہو، اس میں سٹہ جوا نہ ہو، اس میں کسی پر ظلم نہ ہو، اس میں کسی بہن بیٹی کا حق نہ مارا گیا ہو۔ آپ سمجھے؟ رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، اور اس رزق کے کمانے میں اللہ کے احکام جو ہیں ان میں سے کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ اسی مال سے یہ حج کرے گا، اسی مال سے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اسی مال سے یہ غربا کے حقوق ادا کرے گا، اسی مال سے یہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تب تک جب تک یہ مال اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یہی مال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، احکام خداوندی کو توڑ کر اگر حاصل کیا جائے تو یہی مال جو ہے یہ گلے کا ہار بن جائے۔ مال آدمی کی ضروریات کتنی ہیں؟ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے، سونے کی ایک وادی، ایک میدان، سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ایک وادی مل گئی بس، نہیں دوسری اور ہے کہ کہیں بازو میں تھوڑا اور سفر کر لیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا پیٹ مٹی سے ہی بھرے گا، جب قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں جائے گی صرف وہی اس کے پیٹ میں۔ یہ عام انسان کا۔ اور مومن کا تو اللہ نے جو دیا، میری جائز ضرورتیں، جیسے مجھ پر میرے خود کا نفقہ، بیوی بچوں کا نفقہ، اب بچے بھی الحمدللہ سب بالغ ہو گئے، کسی کا نفقہ مجھ پر واجب نہیں ہے۔ اہلیہ صحابہ کا تو ہے بیچارے، بڈھے بڈھی کتنا کھائیں گے۔ مکان سر چھپا، اب مکان بنا رہے ہیں، مکان بناتے وقت یہ دیکھو کہ مکان میں میرے لیے ضروری کیا ہے۔ یہ مکان جو میرا بن رہا ہے یہ کتنے برس کے لیے بن رہا ہے؟ 100، 200، 500 نہیں، کام مولانا اتنا کوئی جیتا کیا؟ 50، کیا بھروسہ؟ اچھا 10 سال
اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. ایک ساتھ نہیں مولانا کچھ نہیں بول سکتے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کب تک زندہ رہنے والے ہیں. اس مکان کو بناتے وقت اس مکان کا بھی خیال رہنا چاہیے جو قبرستان میں میرے لیے بک ہو چکا ہے، اور اس مکان میں یہ تو طے ہے کہ قیامت کی سور تک رہنا ہے نا. اب مجھے بتاؤ، ایک مکان جہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ آیا اس عید کے بعد اگلی عید بھی میسر ہوگی یا نہیں، اس رمضان کے بعد اگلا رمضان بھی میسر ہوگا نہیں. اس مکان کو سجانے سنوارنے میں انتہائی احتشام کا کام کروں، اور اس کے ساتھ ہی جس مکان میں رہنا قیامت تک طے ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے کہ قیامت تک تجھ کو اس مٹی کے مکان میں رہنا ہے، اس کی میں کوئی تیاری نہ کروں. عقل مندی کی بات ہے کیا؟ اور دیکھو قرآن شریف کی ایک آیت، یہ قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے، سورہ حدید. سورہ حدید جو ہے یہ 27ویں پارے کی سب سے آخر ہے. عجیب مضمون. میں اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. عجیب مضمون. ابھی آتے آتے اللہ نے یہ آیت میرے ذہن میں ڈالی، سورہ تکاثر پڑھنی تھی. ابھی گاڑی میں نے موبائل پہ سورہ حدید نکال کے اس آیت کو دیکھا، روح کانپ. اللہ کیا آپ کا کلام ہے، کیا عظمت ہے. فرمایا اعلموا، جان لو، سمجھ لو اس بات کو. اس کا دوسرا ترجمہ اپنے علم میں بٹھا لو اس بات کو. اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ لعب و لہو، یہ کھیل ہے، تماشا ہے. لعب و لہو والتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، والتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی. تکاثر لفظ جو ہے اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے مقابلہ آرائی، ایک دوسرے سے ریس کرنا. اس لیے ایک عالم نے اس کا ترجمہ کیا، اس الہاکم التکاثر کا ترجمہ ایک عالم نے کیا کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا دنیا کی ریس میں. آپ 2-4-10 ترجمے دیکھیں گے، یہ ترجمہ بھی آپ کے خیال ہاتھ لگ جائے کہ دنیا کی ریس نہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. تو فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ دنیا، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ تفاخر، یہ تکاثر، قرآن نے کتنے نام دیے دنیا کی زندگی، یاد رکھنا ہے اس کو. کھیل، تماشا، لعب، لہو، اور اس کے بعد مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنا. فرمایا یہ سب کی مثال قرآن نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کمثل غیث، جیسے کہ بارش ہو. اب بارش ہوئی تو جو کسان کی کھیتی لہلہانے لگی، کسان خوش ہو گیا. لیکن فرمایا یہ پھر تو دیکھتا ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. تیری یہ دنیا بھی چورا چورا ہو جائے گی. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت، فرمایا آخرت میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وفی الآخرۃ عذاب شدید، یا تو شدید عذاب ہے، اور یا تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا کے فیصلے ہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ. میرے بھائیو آیت یہاں ختم ہو گئی. اگلی آیت میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف جس جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسے زمین و آسمان. جس کی چوڑائی اتنی اس کی لمبائی کتنی ہے. اس لیے روح کانپ گئی شاید. تم یہ دنیا جو خاتمہ جس کا نتیجہ ہے، جو چورا چورا ہونے والی، اس کے پیچھے حیران پریشان ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو
تمہارے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف عرضها عرض السماء والارض، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑان زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، آسمان کی طرح ہے، اس ایمان والے نے اس فانی دنیا میں یہاں کے تکاثر اور تفاخر پر اگر اپنی نگاہ رکھی، سمجھداری کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی دنیا بقدر ضرورت، دنیا بقدر ضرورت اس پر قناعت کرنے کی عادت، اپنی ضروریات، دیکھو اپنی ضروریات کو سمیٹنے کی عادت۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے لوگوں سے مقابلہ آرائی نے ہم کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ یہ دنیا تکاثر و تفاخر کی جگہ نہیں ہے، آخرہ یہ دنیا ہے۔ اگر کسی کو آدمی کو تکاثر کرنا ہے تو ان لوگوں سے کرے کیا نیک بندے ہیں، میں تو صرف فرائض کو ادا کرنے والا ہوں، اس کی تو کبھی نہیں چھوٹتی، یہ کیا انسان ہے، اس کی بات کرنے کا انداز ایسا جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، اس کا اخلاق ایسا کہ لوگ اس سے مصافحہ کرنا، اس سے ملنا پسند کریں۔ یہ چیزیں ہیں جو تنافس کرنے کی چیزیں ہیں، تفاخر اور تکاثر۔ اب آگے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم، کاش تمہیں یقینی علم ہوتا۔ اس کا معنی یہ کہ یقینی علم ہر ایک کو حاصل نہیں، اہل ایمان کا طبقہ جو ہے وہ تو ماشاء اللہ، کاش تمہیں یقینی علم ہوتا کہ لترون الجحیم، تمہیں جہنم کو ضرور بے ضرور دیکھ، جہنم کی کیفیات جو قرآن نے بیان کی اور جس کی تشریحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، ان کو سامنے رکھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، کھانا کھاتے کھاتے کبھی جہنم کو یاد کرو، دیکھو تو کیسا لگتا ہے۔ جہنم کو یاد کر لو، کھانا کھاتے کھاتے جہنم کے شعلوں کو، جہنم کی کیفیات کو جو قرآن و حدیث میں ذرا یاد کرو تو کیا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھنا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقینی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جہنم سامنے ہوگی اور تم سے اس نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں منعم حقیقی ہوں، میں نعمتوں کی تم پر میں نے بارش کر دی تھی، ان نعمتوں پر تم نے کیا شکرانہ ادا۔ نعمت کا شکرانہ میرے بھائیوں اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے، ہر نعمت من جانب اللہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں، سب بھکاری ہے، اکیلا وہ داتا ہے، جو کچھ ملا ہے میرے رب کی طرف سے ملا ہے، اس کے سوا سارے فقیر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو نعمت میسر آئی ہے اس کا وہ استعمال جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی خوشی، اس کے رضامندی کے مطابق ہو۔ اور تیسرے پھر زبان سے اس کا اقرار الحمدللہ کے ساتھ آپ انداز کریں نعمتوں کا اقرار۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، کیا کیا مرحلوں سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت کو دیکھ کے کیا کہیں معلوم ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راہ کی ہدایت فرما دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا تو کوئی ہمیں اس رخ پر ڈالتا۔ وہاں احساس ہوگا کہ اللہ کی توفیق کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ تو سب نعمتیں اللہ کی طرف سے، ان کا صحیح استعمال
نعمتوں کا غلط استعمال کر کے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہنا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق ہے۔ یہی وجہ ہے، میں نے آپ کو ایک مسئلہ کبھی بتایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی حرام چیز پر اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے، مومن کا کام کیا ہے؟ جو چیز کھائے پیے بسم اللہ کے ساتھ کھائے پیے، ہر چیز کھانے پینے پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی آدمی اللہ معاف فرمائے شراب پی رہا ہے اور اس پر بسم اللہ کرے، معلوم ہے کیا ہوگا؟ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اسی کا نام لے کر استعمال کرنا گویا اس کے اسم مبارک کا اور اس کی ذات عالی کا مذاق اڑانا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا استعمال تو منمانا ہو، اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہو اور اس پر الحمدللہ الحمدللہ کہا جائے، یہ بھی نفاق ہے اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بہت زبردست۔ اس کو آخری ایک روایت پہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے، کھجوروں کا باغ تھا، باغ میں سایہ تھا، صحابی رسول سائے میں بٹھائے تو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، کھجوریں لا کر پیش کی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا اور فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا کچھ عطا فرمایا؟ بس میرے بھائیو، اللہ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے، اپنی ناراضگی کے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ پر اللہ اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے، اللہ پوری امت مسلمہ کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس بھٹکی ہوئی امت کو مولا اللہ سب کے اعضاء، سب کی سوچ، سب کے قلوب، سب کے اذہان تیرے قبضے قدرت میں ہے مولا، اللہ ان سب کو تو غلبے والا ہے، تو قوت والا ہے، تو طاقت والا ہے، اے اللہ بزور امت مسلمہ کے قلوب کو اپنی طرف متوجہ فرما لے مولا، اے اللہ اس بھٹکی ہوئی امت کو اپنی ذات عالی کی طرف جھک جانے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان پر جلانا اور اے اللہ ایمان پر موت مرحمت فرمانا، اے اللہ اپنی ناراضگی پہ ہم کو موت مت دینا مولا، اے اللہ اپنی رضا پہ ہماری روح کو قبض کرنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔